استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا یہ باب استفعال سے ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ آج کل جو آن لائن استخارے اور استخارے سینٹر قائم ہو گئے ہیں، ان کو خود استخارے کی دعا بھی شاید صحیح تلفظ سے نہیں آتی، وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں، وہ رواج بھی غلط ہے، اور انہوں نے بھی شروع میں بات کہہ دی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ جو قاری صاحب نے کہا نا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، بالکل ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارے کی دعا اور طریقہ یوں سکھلاتے تھے جیسے کوئی آیت یا سورت، اور کسی صحابی نے آقا کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے وہی کی برکات تو آپ تھوڑا مجھے بھی دیکھیں، وہی بات ہے کہ آپ ٹیمپو توڑنے والی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو چلنے دیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استخارے کا طریقہ بتلاتے تھے، دعا کا آخری حصہ انہوں نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ اگر ہمیں آ جائے نا تو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، وہ متکلم کے صیغے، متکلم میں خود خیر مانگتا ہوں، اے اللہ میں خود قدرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ خود۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ استخارہ 2 رکعت نفل پڑھے اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اس کے بعد سو گئے۔ اچھا، کبھی کبھی خواب میں بھی آ جاتا ہے، یہ بات کہنا کہ نہیں خواب میں نہیں آتا، ایسا نہیں ہے۔ خواب میں کبھی کبھی اشارات مل جاتے ہیں، اصدق الرؤیا بالاسحار، صبح کے قریب کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری مومن کو ملتی ہے، ایک تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے غمگین کیا جاتا ہے، تیسرا اضغاث و احلام ہوتے ہیں، پراگندہ خیالات دن بھر جو آدمی سوچتا ہے وہ اس کے لاشعور میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں یا 70واں جز ہے، یعنی جو زیادہ اچھے عمل والا ہوگا اس کا خواب نبوت کے زیادہ قریب ہوگا۔ تیسری بات حدیث میں یہ فرمایا کہ اپنے خواب بیان نہ کرو الا علی حبیب او لبیب، مگر اس کو جو تمہیں محبوب ہو یا جو عقل مند ہو، الا علی عالم او ناصح، جو عالم ہو یا خواب کی تعبیر کو جانتا ہو۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ خواب علی رجل طائر، پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، جس نے جو تعبیر بتائی بعض اوقات وہ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی خواب میں اشارات ملتے ہیں، اس کا ثبوت ہے، لیکن اگر کسی کو خواب نہیں آیا تو اس کا رجحان اللہ پاک اس طرف کر دیں گے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے، یعنی حدیث پاک میں یہ ثبوت ہیں کہ یعنی اللہ پاک اس کے لیے، جیسے قاری صاحب نے کہا، وہ سارے اسباب اور وسائل جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ کام بنتے چلے جائیں گے، اور اگر اس کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور وہ چیز رک جائے گی۔ تو اسی لیے اس پورے سیناریو کو دیکھ کر آج کل جو استخارے کا کانسیپٹ ہے اور لوگ خود کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسا ہے کہ آپ نماز کسی اور سے پڑھوا لیں، آپ قرآن اپنی جگہ کسی اور سے پڑھوا لیں، آپ روزہ اپنی جگہ کسی اور سے کروا لیں، آپ ذکر اپنی جگہ کسی اور سے کروا لیں۔ بھائی یہ استخارہ بھی عبادت اور دعا ہے، اس کو خود کرنا چاہیے۔ اور میں اگر کسی کے لیے استخارہ کروں گا تو میرے اپنے ذہن میں میری 100 چیزیں ہیں، میری پریورٹی تو وہ ہوگی، اس کا جواب میرے ذہن میں اچھا نہیں آئے گا۔ جب وہ ریلیونٹ آدمی خود کرے گا نا، جتنا فوکس اور کنسنٹریشن اس کا ہوگا تو اتنا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو استخارے کو سیکھا جائے، لوگ وظائف بھی نہیں سیکھتے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمیں تعویذ دے دے، ہمیں جو ہے نا کاغذ پہ لکھ کے دے دے، ہمیں بتی دم کر کے دے دے، یعنی خود عمل سے کترا رہے ہیں۔ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک اور ان میڈیسن میں تو کوئی یہ نہیں کہتا میری جگہ وہ کھا لے، میں نہیں کھا سکتا، آپریشن تو اپنا کروا رہے ہیں۔ تو عمل بھی خود کرنا چاہیے، اور من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب۔ ایک علیحدہ ہی ٹاپک ہے۔ جی قبلہ میں ایک بات جو رہ گئی تھی اگر اجازت دیں تو جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ بخاری شریف میں نہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6382 میں دعا استخارہ موجود ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے ہیں،
یہ میں نے ترغیب دعا دلا سے رہے ہیں. انکار نہیں کیا نہیں کہ دعا کے نتیجے میں آپ کو خواب میں لال رنگ دکھے گا، حدیث کالا مبارکہ رنگ. بھی میں نے اس کا بیان انکار کیا، فرمایا. میں نے بخاری میں نہیں. آپ یہ نے کہا غلط کہ بات نہ کریں. بخاری تو کیا کسی بھی حدیث کی کتاب میں بالکل، موجود نہیں میں اب بھی یہی ہے، لیکن میں جو آپ کو بیان حدیث کر رہا دکھائیں. ہوں موبائل میں ابھی نکالیں، نہیں میں وہ بتا رہا ہوں کے بارے میں کہا تھا. حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں کہ دعائے استخارہ کی دعائے جو استخارہ نام ہے تو وہ ہے، موجود ہے. فرمایا. میرا بھی یہی ہم نے خود موقف اس کا ہے. ترجمہ، اس میں تو جو حصہ جو میں نے چھوڑا تھا، اختلاف وہ ہے، ترجمہ صحابہ کرام کو زبان ترغیب جو اختلاف سامنے آیا، قبلہ فرما رہے ہیں کہ کوئی خواب میں رنگ ونگ کچھ نظر نہیں ہاں، یہ آتا. آپ میں نے نے کہا اس کا کہ خواب بھی آ جائے کرتے. لیکن میں نے جو ابھی گزارش کری ہے، جو میں یہ سمجھا ہوں کہ قاری صاحب نے کہا کہ بھائی اس طرح کی حدیث کوئی ہے ہی نہیں. میں نے اس چیز سے میں متعلق کہا. اب بھی وہی کہہ رہا ہوں جی ہاں، کہ خواب میں رنگ نظر آئے گا تو اس استخارے کا یہ مطلب ہوگا، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. اب بھی میں نے دعا قاری صاحب استخارے نے کا نام دعا پر ذکر استخارہ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن اس سکتے میں ہیں. خیر آپ اس میں دکھائیں حدیث، میرا موبائل آپ کے مقصد سامنے یہ ہے نکالیں، کہ آج کل کون سا مشکل ہے. نہیں وہ میں نے اس میں دیکھ لیا 6382 نمبر حدیث ہے، اس میں دعا استخارہ موجود چلو ہے آپ ہمیں فائدہ اور پہنچائیں. اس کے اندر 6342 نمبر نکال کے دکھاؤ کون اس سا میں رابط نظر آئے تو نبی کریم استخارہ صلی اللہ اچھا علیہ ہے. وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے اس طرح رنگ کی کہ وغیرہ جب نظر آتا بھی ہے. استخارہ آپ کریں ان تو کا اس اعتراض طرح رنگ پر کریں، ہے. اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بھی اس کے اندر اصل ترغیب میں دی گئی. انہوں نے صحیح حدیث کو، صحیح دعا کو اپنی تفسیر کا جامع پہنایا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں حدیث کے وہی کپڑے رہنے دو جو اللہ کے رسول نے اسے پہنائے. رنگ ونگ نظر آتا ہے کوئی؟ نہیں میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں پھر میں وہی بات آ رہا ہوں کہ جس طرح عاملین نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے ہیں، ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں نا. ہم کون سا اس کو مان رہے ہیں کہ آن لائن مان رہے ہیں، کالا کہ کوئی رنگ اس طرح لال کر رنگ رہے تو ہیں. عاملین کے تو طریقے. وہ سارے جو مقاصد ہیں، مقصد یہ کہ آپ نے جس طرح دل جمعی کے ساتھ کہ عاملین کے یہ طریقہ کار ہیں جو تسبیح سے بھی پڑھ رہے ہیں، علم العدد کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، استخارے کی تسبیح کے اشارے سے بھی کر رہے ہیں. میں نے یہ تفصیلات سے کہا ہے. اللہ کے بندے اتنا کہنے میں کیا حرج ہے کہ مجھ سے صاحب ہو گیا. اب وہ خواب میں رنگ بھی آ سکتا ہے نا، چھوڑ، خواب میں رنگ بھی آ سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ لیکن یہ نہ کہیں کہ حدیث میں ایسا ہے. حدیث میں ایسا ہے. ٹھیک ہے سر، کیا استخارے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے استخارہ جو ہے لوگ تسبیح سے بھی نکالتے ہیں، قرآن پاک سے بھی نکالتے ہیں، دوسری کتابوں سے بھی نکالتے ہیں، نماز کے ذریعے بھی استخارہ ہوتا ہے. تو استخارے کے تو کئی طریقے رائج ہیں. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ رہی کہ جیسے کیا کہتے ہیں، قاری صاحب نے بھی کہا، انہوں نے سبحان صاحب نے بھی کہا کہ بنیادی طور پہ تو صاحب معاملہ کو اپنا استخارہ خود دیکھنا چاہیے. لیکن مسئلہ سارا ہے کہ استخارے کو سمجھنے کا فہم و فراست بھی ہونی چاہیے نا اس کے پاس، کہ قرآن سے دیکھ رہا ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سو رہا ہے، دعائیں پڑھنے کے بعد اس کو اتنی معرفت، اتنا فہم و فراست ہونا چاہیے، وہ سمجھ سکے مجھے کیا استشارہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات یہ کہ جن کے پاس اتنی فہم فراست نہیں ہے، یا جو اتنے مفاہیم قرآن کو نہیں سمجھتے، یا خواب کی اتنی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، وہ کیا کریں؟ وہ ظاہر ہے کہ پھر کسی کو اپنا، جیسے صيغہ متکلم ہے نا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا. تو باقی جب اس میں ہم سپوز کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ مسعود بھائی میرے لیے استخارہ کیجیے گا، میں نے نیت کر لی. پہلی بات تو یہ رہی کہ پہلے نیت کرنے والے کو سکھانا چاہیے کہ اس کو نیت کرنی بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا صاحب استخارہ دیکھیے گا یہ فلاں کام کروں یا نہ کروں. اب کروں نہ کروں پہلی واضح نہیں ہے. اس نے کیا نیت کی تھی، میں نے کیا استخارہ دیکھا، کیا بتایا میں نے اس کو. تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے استخارہ کر دیجئے، تو پہلے اس کو سمجھ رہے کہ آپ نے نیت کیا کی ہے. تو اس کے نیت کو سمجھتے ہوئے اس کی نیابت میں، اس کی طرف سے، اس کو مفاہیم نہیں معلوم، ہم نے استخارہ کیا. اگر ہم نے قرآن کریم سے استخارہ کیا تو اس کا ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد جو ہمارا احکام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے کہیں سے بھی. ٹھیک ہے. جیسے ہی کھولتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کے صفحے کے اوپر جو پہلی آیت آ رہی ہے، جی، پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھنا چاہیے. اگر وہ آیت رحمت ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ آیت غضب ہے، یہ کسی بات کا اظہار ناراضگی ہو رہا ہے یا کوئی اعضاء کو تذکر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اب اس کام کو نہ انجام دیا جائے. ٹھیک ہے.
اچھا ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے استخارہ کروا لیا رشتے کے لیے، شادی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا استخارہ کر لیں، اب ذرا واجب نیت سے دیکھیے گا، تو دیکھیں یہ دو نیتیں نہیں ہوا کرتی کبھی بھی. استخارہ ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے اللہ سے اللہ کی مرضی معلوم کی، اللہ سے خیر طلب کی آپ نے لیے، اس میں خیر آپ کے لیے آ گیا، تو اس میں لازمی یہ نہیں ہے کہ اب لازمی ہو گیا کہ اب آپ کو نے اس کام کو انجام دینا ہے. اس وجہ کہ جہاں آپ کا ذہن مشوش ہو رہا تھا، جی آپ کو اللہ نے صاحب قلب بنایا، آپ کو غور و فکر تفکر کی صلاحیت دی ہے، وہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ نے خود کیا یا کسی عالم سے کروایا آپ نے استخارہ، اب وہاں پہ حکم آ گیا کہ ہاں اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اب آپ نے عمل کرتے ہوئے اس استخارے کو جو اشارہ ملا ہے، جی اب زمینی حقائق آپ نے خود دیکھنے ہیں کہ میں نے اب کوئی مکان خریدنا ہے کہ رشتہ کرنا ہے، تو اب اس کے ظاہری جو خوبیاں ہیں برائیاں ہیں اس کو میں نے خود دیکھنا ہے، خود دیکھنا ہے، وہ دیکھنے کے بعد اس کو عمل کرنا ہے. مستحب ہے نہیں ہے، جی ہاں جی، وہ یہ ہو گیا. اب میں نے آپ سے استخارہ کرایا، پھر میں آپ کے پاس آیا کیونکہ آپ کا استخارہ مجھے پسند نہیں آیا، پھر میں یہ تو چاہتا دیکھیں ہوں اب کہ میرے حق میں فیصلہ آنا یہ ایک بڑا عالمیہ ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ہر آدمی، دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں گا کہ جو عالم قرآن کریم سے استخارہ دکھ رہا ہے تو اس کو کم سے کم اتنا قرآن پر عبور ہونا چاہیے کہ وہ اتنی تفسیر معنی سمجھتا ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت ظاہراً تو آپ کو ایک لائن کے اندر رحمت کی نظر آ رہی ہے، لیکن سیاق و سباق اور آگے کیا آپ نے ہے. بالکل درست دیکھا، آپ نے دیکھ کر مجھے نتیجہ بھی بتا دیا، لیکن جو آپ نے بتایا وہ مجھے پسند نہیں آیا، اور میں پہنچ گیا قبلہ کے پاس. سر یہ کھیل بنا دیا آپ کرتے ہیں استخارہ، ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں بات ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو ہم اس کے کہہ دیتے ہیں بتاؤ چاہتے کیا ہو، جو چاہتے ہو وہی استخارہ کر لو، اسی چیز کا وعدہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ جہاں اپنی مرضی کی بات آ گئی تو بندنا آپ کا استخارہ شاندار ہے. صحیح. اور میں نے ارادہ پورا کر لیا تھا کہ بھی کام کرنا ہے، مگر کسی نے ٹوک دیا استخارہ تو کروا لو. اب جو وہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، میں سوچتا تو یہ تھا، تو استخارہ بنا کہ کیا کروں میں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب استخارہ اگر آ جائے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں، اگر منع آ گیا تو آپ کو نہیں کرنا تو چاہیے. پھر اس طرح کرنا چاہیے.